جی السلام علیکم. تو آج ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. ایک شادی پہ گیا ہوا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. تو سین کچھ ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ وہ سامنے والے کو نیچا دکھائے. تو ابھی ایک دوست کی شادی تھی، تو اس پہ میں گیا ہوا تھا. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس نے بڑے ٹائم سے مجھے بولا ہوا تھا کہ یار تو نے آنا ہی آنا ہے. تو میں نے کہا چلو میں ساتھ میں آ جاؤں گا. تو آج تھے جی جناب، ہم چلے گئے وہاں پہ. یہ کرتا شرتا پہنا ہوا ہے. تو ایک دوست کی میں گاڑی لے گیا تھا، کیونکہ انہوں نے آگے اس طرح بڑھا چڑھا کے مجھے دکھایا ہوا تھا کہ او یہ تو وہ ہے، یہ تو اڑتا ہے آسمانوں میں، اس کے تو پر رہے ہیں. تو پھر میں نے دوست کو فون کیا، یار مجھے گاڑی چاہیے کچھ دیر کے لیے. تو وہ پھر میں اس کی گاڑی لے گیا. ڈالا تھا، اچھی گاڑی تھی، یہ جو ویکو کی طرح نہیں ہوتے، ریبو. تو میں چلا گیا. اب جب راستے میں ہم جا رہے تھے، میرا جو دوست ہے وہ میری طرح غریب ہے، لیکن ان کو دکھاوا بڑا اچھا لگتا ہے. آج کل کے ماحول میں لوگوں کو دکھاوا بہت زیادہ، بس ہر بندہ چاہتا ہے میں بہت مالدار دکھوں. تو میں اس کے ساتھ اب جا رہا تھا. جب ہم گئے تو وہ سارے میرے پٹھان بھائی تھے، پٹھانوں کی شادی تھی. یہ سارے کوئی ایف ایکس لے کے آیا ہوا ہے، کوئی رکشوں میں تھے لوگ، اور مطلب سارے ہی میری طرح گئی تھے. تو میں وہاں پہ، اب گاڑی پرائی گاڑی تھی یار، میں نے کیا شو آف کرنا، لیکن میں ان کے پہ چلا گیا وہاں پہ. اب ہم بارات ترنول پہ جا رہے تھے، یہ ترنول پھاٹک کے پاس ہی. تو جب جنج روانہ ہوئی تو میری کوشش تھی کہ میں سب سے پیچھے پیچھے رہوں. تو میں سب سے پیچھے پیچھے ایسے جا رہا. وہ ایف ایکس والا ایسے آیا، ایسے مجھ سے آگے ہوا، وہ مہران والے اور سارے. اور بیچ میں نا وہ اس کو بھی بولے، اپنا جو میرا دوست اس کو آواز بھی دے، دھگوری دینے وہ گاڑی پکونا کی زور نہیں. دیور سینگ کہ جو نئی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں طاقت واقت نہیں ہوتی ہے، صرف مہنگی ہوتی ہیں، زور ساری پرانی گاڑیوں میں ہوتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یار ان کو مطلب وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی گاڑیاں میری گاڑی سے زیادہ تیز ہیں. وہ میری نہیں تھی، پہلے میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اب ایک 2800 مطلب ایک بڑی گاڑی اور ایک چھوٹی گاڑی کا مقابلہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک سمجھدار بندہ اس بات کو سوچ سکتا ہے. لیکن وہ خوشی اتنی تھی اس ٹائم. وہ جو لڑکے تھے ان میں کچھ رکشے والے بھی، اب رکشے والا ایسے، اور وہ رکشے والے یار خدا کے بندے، وہ ٹائر اٹھا لے ایک ایسے. وہ میں کہا بے پرائی گاڑی ہے، مارے گا، میرا نقصان کرائے گا، مجھے پیسے بھرنے پڑیں گے. لیکن خیر ہم چلے گئے ادھر. تو وہاں پہ مجھے دوست کہتا ہے، سارے راستے کہتے رہا یار ان سے آگے ہو، ان سے آگے ہو، پھر یہ مجھے تنگ کریں گے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. خیر جب ہم وہاں پہ پہنچے، کھانا شانا کھایا. ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا. انہوں نے چاول بنائے تھے، گوشت تھا، مرغی تھی، کھیر تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اور بھی باربیکیوز بھی تھے. کچھ اپنی اس سے بڑھ کر ہی انہوں نے کی ہوئی تھی دعوت. وہ یہ پیسہ بچا لیتے تو شاید ان کے کہیں اور کام آ جاتا. لیکن ہمارا رواج ایسا بن گیا آج کل کہ بس باپ پہ سارا زور رہتا ہے، ہاں بھی کھانا ہے چاہ دینے، کھانا اچھا دینا. تو خیر ہم وہاں پہ کھانا بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو وہ ایک بندہ آیا، وہ حالانکہ اب وہ اچھا خاصا مطلب ٹیکسی چلاتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس ہے. دیو قتل ستاسو تا گاڑی دا کار نہیں، دا نوی گاڑی چی دی دا ایسے پیسہ برباد ہو لی. اب میں اس کے منہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو کیا جواب دوں. لیکن خیر میں ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق ہی بات کرتا ہے. تو وہاں پہ بڑا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب وہاں پہ گیا، وہاں سے واپس آیا، سارے انہوں نے میری بےزتی بھی کی کہ گاڑی تو گورا بڑا آسمان ترسی. ایسا تھوڑا سا مذاق کر لیتے ہیں، وہ کتنی بڑی گاڑی ہے اور اس میں چلنے کی وہ نہیں ہے. میں یقین مانو 80 کی سپیڈ سے اوپر نہیں گیا. وہاں پہ گیا، وہاں سے واپس آیا، اور پھر وہ دوست بھی مجھے کہتا ہے یار یہ کیا ہے. تو پھر میں دوست کو میٹر دکھایا. میں نے کہا اس گاڑی کا میٹر دیکھ رہا ہے، یہ پورا میٹر ایسے مارتی ہے. اور وہ اب ان کو خوش ہو رہے ہیں تو اچھا ہے نا، کوئی ہماری وجہ سے کوئی اور خوش ہو رہا ہے تو لازمی ان کو نیچا دکھانا ہے. ان کو نیچا دکھا کے تو جنت میں جائے گا یا میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. وہ پھر میرا دوست سمجھ گیا کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو وہ آئے ہائے کیا فیلنگ تھی یار، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہاں سے جب نکل کے بھی میں آ رہا تھا ابھی، وہ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار تاؤ گورا نوی گاڑی، واپس میں بول رہے تھے نو گاڑی کی ساگا نہیں. کیونکہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ریس لگانے کا بڑا شوق ہے، بڑے شوق ہے ان کو. بس ریس، جو گاڑی سب سے تیز جاتی ہے وہی گاڑی سب سے فٹ ہے. اب ریس سے یاد آیا، چلو یہ بھی ایک بات چھڑ گئی ہے تو میں اب آپ کو یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جب موٹر وے پہ چلتے ہیں یا جب یہ روڈ پہ جاتے ہیں
تو آپس میں ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے میری گڈی تیز ہے، ہائے میرا 125 تیز ہے، ہائے تیرا یہ ہے وہ ہے کھسی ہے فارغ ہے. تو یہ مجھے بتاؤ جو کمپنی ہے وہ کیا پھدو ہے؟ جو کمپنی نے ایک چیز بنائی ہے جیسا کہ میٹر میں دے دیا اس نے کہ ہاں جی یہ گاڑی 220 240 تک جائے گی، یا یہ 360 تک جائے گی گاڑی، یا یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ 120 تک جائے گا. میٹر میں جتنا میٹر ہوتا ہے جس گاڑی کا، چاہے وہ رکشہ ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، چاہے وہ مہران ہے، ایف ایکس ہے، کرولا ہے، سیوک ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، آڈی ہے، تو وہ سب میں جتنا میٹر ہوتا ہے یہ کمپنی اپنی طرف سے چیک کر کے بیچتی ہے کہ یہ ہاں بھی اتنا میٹر ہے، اور یہ اس کو اتنا روڈ پہ بھی بگا کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. اور ان کی ایک وہ ہوتی ہے، ان کو وہ اینٹوں پہ کھڑا کرتے ہیں، اینٹیں تو نہیں ہوتی، جیک ہوتا ہے، اس پہ کھڑا کر کے تو وہ فل ریس اس کی چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھی پورا میٹر مار رہی ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا کریں، اپنی گاڑیوں کو ایسے برباد نہ کیا کریں ریس لگانے میں کہ ہائے میری گڈی تیز ہے، ہائے میری گڈی تیز ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے ہو اور کسی دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہو، اپنا بھی نقصان کرتے ہو، اور بےزتی بھی ہو جاتی ہے، زخمی بھی ہو جاتے ہیں، کاروبار بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. اور یہ جو آج کا ایکسپیرینس تھا اس لیے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے کوئی اتنا زیادہ خوش تھا کہ یار کتنا اچھا لگتا ہے جب سامنے والا آپ کو نیچا دکھا کے خوش ہوتا ہے. خیر میں کسی سے بہتر نہیں ہوں، سارے مجھ سے الحمدللہ بہتر ہیں، اور میں بھی بس اللہ نے جیسا بنایا شکر ہو الحمدللہ. کیونکہ کسی ہمیشہ اپنے سے جو نیچا طبقہ اس کو دیکھنا چاہیے، تو ہی جو دل ہے وہ مطمئن رہتا ہے، انسان کو اللہ کی نعمتیں دکھنا شروع ہوتی ہیں. جب آپ کسی اوپر والے بندے کو دیکھیں گے، آئے اس کو لیمبورگینی ہے، اس کو فراری ہے، اور اس کے یہ گڈی ہے وہ گڈی ہے، تو پھر آپ کے پاس چاہے ایف ایکس ہے، مہران ہے یا کرولا ہے، تو آپ اس کی طرف آپ کی نظر نہیں جائے گی. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اگر آپ کے پاس 125 ہے تو آپ 70 والے کو دیکھیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے پاس 70 ہے، میرے پاس تو 125 ہے. تو اگر 70 ہے تو سائیکل والے کو دیکھیں، سائیکل ہے تو وہ یہ دیکھے کہ یار ماشاء اللہ سے میرے پاس سائیکل ہے. ایک بڑی گاڑی والا بھی ایکسرسائز کرنے کے لیے سائیکل چلاتا ہے، تو اللہ نے آپ کو قدرتی طور پہ سائیکل ہی دے دی ہے، وہی چلا رہے ہو آپ، تو ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کی صحت بھی برقرار رہتی ہے. اور ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو مالدار لوگ ہیں جب یہ 70-80 سال کے ہوتے ہیں تو یہ بس موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ کیونکہ کام کاج ہوتا نہیں، ورک آؤٹ ہوتی نہیں ہے ان کی، اور ڈائٹ کا یہ خیال نہیں رکھتے. تو دوسری طرف آتے ہیں ہمارے جو غریب جو ہمارا قبیلہ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے ایک کزن ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں، کیونکہ ہم یار مڈل کلاس فیملی سے ہم تعلق نہیں رکھتے، ہم تو مڈل کلاس سے بھی نیچے گئی ہیں، تو وہ یہ لیبر کا کام کرتے ہیں. ٹھیک، تو اب ان کی ایج جو ہے وہ مجھے 80 سے ابو ہے، 82 83 84 یا 85 ہو سکتی ہے. اس میں بھی وہ جاتے ہیں اور لیبر کا کام کرتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں جو بنا ہو، پراٹھے ہو چاہے کچھ بھی ہو، بس یا اللہ تیرا شکر ہے، اور کھا جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ دیکھنے والے کو تو یہ لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو محنت مزدوریاں کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن دوسری طرف اگر وہ خود کو دیکھے کہ کتنا اللہ کا کرم ہے اس پر، کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز پہ لگا رکھا ہے کہ جس سے اس کی صحت برقرار ہے ہمیشہ کے لیے. مطلب اب اتنی بڑی ایج میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کے ہاتھ ایسے ملائے تو ہاتھ پتھر جیسے، اور جسم بھی ماشاءاللہ سے فٹنس میں اعلیٰ ترین. تو وہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہر انسان کو جو ہے وہ اپنی اس میں رکھا ہوا ہے، ایک کیٹیگری ہے ہر چیز کی، اور آخرت کے دن بھی اسی حساب سے ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دفعہ میں خود یہ حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، تو مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر احد کے پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہوتا، احد کے پہاڑ جتنا، اور مجھ پہ 3 دن گزر جاتے اور اس میں سے کچھ بھی میں اپنے لیے بچا کے رکھتا، تو یہ ایک مطلب ناانصافی یا ظلم والی بات ہے. لیکن سوائے اس کے کہ قرض کے، آپ پہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کسی پر قرض ہے
تو اس کے لیے آپ اپنے پاس کوئی پیسہ بچا کے رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر احد کے پہاڑ جتنا میرے پاس سونا ہوتا اور مجھ پہ 3 دن گزر جاتے اور اس میں سے کچھ میرے پاس بقایا رہ جاتی رقم سوائے قرض کے جو میں نے قرض دینا ہے کسی کے لیے, تو وہ ایک ناانصافی والی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں پیسے کی طرف راغب نہیں کرتا, وہ ہمیں آخرت کی طرف کرتا ہے. لیکن یہ جو دنیا داری ہے اس نے ہم لوگوں کو بھٹکا دیا ہے. ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں, ہر بندے کی کوشش ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھائے. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ بھی اجتناب کریں. اور میں واللہ العظیم, آپ یقین کریں, میں تھوڑا سا ایسا دکھتا ہوں لیکن آپ یقین کریں میں ہمیشہ ہی 1 to 5 پہ گھومتا رہتا ہوں, وہ بھی چھوٹے بائک ہے, نہیں تو 70, کیونکہ پیٹرول اور کم اس پہ خرچ ہوتا ہے. اور پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. تو اللہ کی ہر نعمت کا شکر کریں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کہ آپ اللہ کی نعمتیں اگر گننا شروع کریں, آپ خالی جیب ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی اگر آپ بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں گننا شروع کریں تو قیامت تک آپ گن نہیں پائیں گے. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ کی ہر ایک انسان پر. تو اشرف المخلوقات ہیں ہم. اس پیسے کی دوڑ سے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ سے آپ لوگ بھی اجتناب کریں. اور جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان سے بھی بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے, جو بھی وہ کاروبار کر رہا ہے, چاہے وہ موچی ہے, نائی ہے, مزدور ہے, جو بھی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنا رزق کما رہا ہے, حلال رزق کما رہا ہے. حلال رزق جو ہے عین عبادت ہے, اور اپنے گھر میں بھی کھا رہا ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, نہ کہ کسی کو آپ جا کے اپنی گاڑیاں دکھائیں, کسی کو گھڑی دکھائیں, کسی کو اپنا پیسہ دکھائیں, اس کا دل توڑیں. ایسا نہ کیا کریں, کیونکہ یہ بھی ایک گناہ میں آتا ہے. اور پھر آخرت والے دن میں جب پکڑ ہوگی پھر آپ بہت رو گے, چلاؤ گے, لیکن پھر وہ وقت جو ہے وہ نہیں آئے گا دوبارہ. تو اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے, میں تو بہت پہلے سے ارادہ رکھا ہوا ہے. جو بھی مجھے جانتے ہیں, آپ یقین کریں, جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو میں یہی لگتا ہے چوتیا ایسا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کنگلا دنیا جہاں کا. لیکن جو سوشل لائف ہے میری, وہ میرا شوق ہے. اب دیکھیں, آپ کا اگر شوق ہے, مثال کے طور پہ آپ رکشہ چلاتے ہو یا ٹیکسی چلاتے ہو یا کوئی بھی آپ 20-25 ہزار کی جاب کرتے ہو, اگر آپ کا شوق ہے تو آپ ایسا کریں, مہینے کے 5-5, 2-2, 3-3 ہزار جمع کریں. 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے گی جس سے آپ اپنا شوق, چاہے وہ آدھے گھنٹے کا, چاہے وہ 2 گھنٹے کا, چاہے وہ 1 دن کا ہے, وہ آپ پورا کریں. وہ آپ کی ایک شوق والی لائف ہے. لیکن اس شوق والی لائف کو آپ نارمل لائف کے ساتھ مکس نہ کریں, کیونکہ ایک پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اور چیز ہے, اور جو شوق کی جو آپ کی لائف ہے, جو آپ نے اپنا دل کو تسکین دینی ہے کہ ہاں یار یہ کام کروں گا تو مجھے خوشی ملے گی یار, جیسے کہ اچھی گاڑی میں گھومنا, یہ ایک پریکٹیکل لائف نہیں ہے. یہ تھوڑی بہت ہے کہ ہاں بھی ہاں شوق پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں سوشل میڈیا پہ جو ہوں وہ میں ایک اپنا شوق ہے میرا, اور یہ اسی لیے ڈیٹا بنا کے میں اپنے لیے سیف رکھتا ہوں. تو آپ بھی ایسا کریں, لیکن کسی کو آپ دکھ نہ دیں, کسی کو نیچا نہ دکھائیں, کیونکہ اب گناہ سے بھی اجتناب کرنے ہیں. پھر آگے جا کے ہم نے منہ دکھانا ہے, اور پھر جب وہ پوچھیں گے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوں گے, اور پھر آگ میں جب پھینکیں گے تو پھر ہم بہت چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن سننے والے کوئی نہیں ہوگا. تو اب بھی ٹائم ہے, اب بھی کے لیے یہ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دی ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بات میری بری لگی ہے تو اس کو آپ لوگ انسنی کر دیں, معاف کر دیں. مجھے انسان ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں سب سے اگر میں نے کسی کا دل دکھایا, اور آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس کو جو دنیاوی دولت کو اور آرائش کو دوسرے کی تکلیف بنائے بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں جی میرے پاس پیسہ ہے تو اس کو میں دکھاؤں, یہ دیکھ پیسہ پیسہ پیسہ, تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں. اور جو اپنے لوگ ہیں, چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ امیر ہیں, ان کی عزت کرنا سیکھیں, ان کو ٹائم دینا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ایک غریب کو ٹائم نہیں دیں گے تو اس کو یہی لگے گا کہ او یار اس کو پیسہ آ گیا تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ ہو گیا, بدل گیا. اب آپ تو اپنی لائف میں بزی رہتے ہیں, تو غریب یہی سمجھتا ہے کہ وہ پیسہ آ گیا, مغرور ہو گیا, یہ وہ. اور دوسری طرف اگر آپ غریب ہیں اور ایک امیر بندہ, آپ کی فیملی کا کوئی امیر ہے, آپ اس کے پاس نہیں جاتے, تو وہ امیر کو یہی لگتا ہے کہ یار یہ غریب بدنیت ہے, میرا پیسہ اس کو ہضم نہیں ہونا. تو ایک جو کام ہے, اب یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں نے سنا بھی بہت زیادہ ہے. لوگ یہی کہتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بڑا مغرور بندی, پیسے نے اس کو سلام دعا نہیں کرنا. تو جب امیر کے پاس میں جاتا ہوں وہ یہ کہتا ہے وہ بڑا بدنیت ہی ہے, غریب ہے, اپنی نیت دی وجہ تو غریب ہی.
और इसको हजम नहीं होना मेरा पैसा, ये है वो है। तो फिर मैं जब दोनों को देखता हूँ कि यार दोनों ही अपनी जगह ठीक है, बस इनको अगर ये आपस में मिल के बैठें, सलाम दुआ करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो शायद ये जो बदनीति नहीं है, वो ये सोच के बैठा हुआ है कि आप मगरूर हो गए हो, और जो मगरूर है वो ये सोच के बैठा हुआ है कि दूसरा बदनीयत है, वो मेरे पैसे को देख के उसकी नीयत ख़राब है और उसको हज़म नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हर इंसान के जो अपनी एक सोच होती है, अपनी एक फीलिंग होती है। आपने दोनों जो भी हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि वो बदनीयत है या जो आपको लगता है कि मगरूर है, आप उसके पास जाके बैठें, थोड़ा सा उसको टाइम दें, तो इंशाल्लाह आपको जो है एक पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिलेगा और ये जो दिलों में थोड़ी सी मैल है ये ख़त्म होगी। तो दोबारा से आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे भी देख लेते हो कभी कभी, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।